نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصرانی ہوئے۔ آیت نمبر 62 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، جو نصرانی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہے، من آمن باللہ، جو شخص بھی ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیا اچھا، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 62 کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو فرمایا اس میں 4 طبقات کا تذکرہ ہے: ایمان والے، یہود، نصارہ، صابئین، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ 5 مذاہب کا تذکرہ ہے: مومن، یہود، نصارہ، صابئین اور مجوس کا۔ ان الذین آمنوا، ہر وہ شخص جس نے ایمان کا دعویٰ کیا وہ ایمان والا ہے۔ اب اس کی دل کی حالت، جو زمانہ نبوت میں 3 طرح کے گروہ تھے، مسلمان، کافر اور منافق، اب تو جو ایمان کا دعویٰ کرے گا وہ مومن ہے، جو کہے گا میں مسلمان ہوں، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، چونکہ دل کی حالت اور کیفیت تو اللہ جانتے ہیں۔ اب اس میں 3 اقوال ہیں تفسیر مظہری میں۔ صاحب تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ان الذین آمنوا، چونکہ یہاں تذکرہ ہی پہلے لوگوں کا ہو رہا ہے تو اس لیے پہلے لوگوں کا ہی فرمایا ان الذین آمنوا، تو یہاں آمنو سے مراد پہلی امتوں کے وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے نبی پر ایمان لائے اور جو اس نبی کی شریعت تھی اس پر عمل کیا۔ اور دوسرا قول نقل کیا ہے کہ وہ لوگ مراد ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، جیسے حبیب نجار ہیں، قوس بن سعدہ ہے، زید بن عمر ہے، ورقہ بن نوفل ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، سلمان فارسی ہیں، بحیرہ راہب، ان جیسے دوسرے لوگ ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ تو اپنے مقصد کو پہنچ گئے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور بعض ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آمد سے پہلے وفات پا گئے، تو وہ لوگ مراد ہیں۔ بلکہ اس آیت کی شان نزول کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت مجاہد نے نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے عبداللہ ابن عباس سے، ان سے مجاہد نے کہ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اساتذہ اور اپنے پہلے لوگوں کے بارے میں جو ہدایت پر تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لے کے آئے میرے بعثت سے پہلے تو وہ جہنم میں ہے۔ تو میں اس پر غم زدہ ہوا، پریشان ہوا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الذین آمنوا، جو آپ سے پہلے ایمان لائے تھے وہ بھی بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاں، آپ کی بعثت کے بعد والے جو لوگ ہیں جو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ بخشے ہوئے نہیں ہیں۔ اور تیسرا اسی امت کے لوگ مراد ہیں، یہ پہلی امتوں کے لوگ مراد نہیں ہیں۔ تو یہ آمنو آگے دوسرا جو تذکرہ کیا تو حضرت دوسرا یہود کا تذکرہ فرمایا ان الذین ہادوا۔ اب یہودی کیوں کہتے ہیں، یہود کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام تھا، اس لیے انہیں یہود کہا جاتا ہے۔
دوسرا اس لیے کہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ موسیٰ جب انہوں نے توبہ کی اسی طرح بچڑے کی پوجا کے بعد، اسی طرح جب انہوں نے ادھر جا کے گستاخی کی کہ اللہ کو سامنے دیکھنے کی درخواست کی تو اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو التجا میں فرمایا انا ہدنا الیکا، تو یہ اس ہدنا سے یعنی وہ جو راہ ہدایت پر جو توبہ کرنے والے رجوع کرنے والے لوگ ہیں تو اس سے ماخوذ ہے یہود. تفسیر خازن کے حوالے سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا مولانا سرفراز خان سے صفدر نبر اللہ مرکزہ نے حضرت تفسیر بغوی میں حضرت امام عالم التنزیل میں حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو عمر بن علا سے فرمایا ہے، نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں لأنہم یتحودون، کہ وہ یتحودون حرکت کرنے میں، جیسے بچے آج قرآن حفظ کرتے ہیں تو وہ حرکت کرتے ہیں، تو یہود تورات کی تلاوت کے دوران قصداً ایسے حرکت کرتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ جب یہ تورات پڑھی گئی تو زمین و آسمان نے حرکت کی، تو ان کی حرکت کی وجہ سے جب زمین و آسمان نے حرکت کی تو ہم بھی حرکت کریں گے، اس لیے انہیں یہودی کہا جاتا ہے. تو یہ 3 قول ہیں. اب ان کے یہ جو بڑے قبائل تھے، ان کے متمدن قوم بھی تھی. یہود کوئی نسلاً مذہب ہے، تبلیغی مذہب نہیں ہے. یہ لوگوں کو تبلیغ نہیں کرتے ہیں کہ یہود ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ. تو یہ نسلی ہے. اولاد اسم ابراہیم، اولاد یعقوب کے جتنے لوگ ہیں وہ نسلاً اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ہم اپنے نبی کے اپنے دور کے نبیوں پر ایمان لائے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم یہود ہیں. تو یہ تبلیغ بھی نہیں کرتے ہیں. یہ تبلیغی مذہب نہیں ہے، نسلی مذہب ہے. اب عقائد میں ان کی عصیان تھا. یہ تو پہلے دن سے ان میں عصیان آ گیا تھا. حقوق العباد کو ضائع کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، پچھلے درس میں ہم نے دیکھ لیا. اور انبیاء علیہ السلام پر تہمتیں لگائی، نعوذ باللہ من ذالک. موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی کہ ہارون کو انہوں نے شہید کیا ہے. حضرت نعوذ باللہ من ذالک حضرت داؤد علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ اولیاء اس اپنے کمانڈر کو بھیج دیا، اس کو قتل کر دیا نعوذ باللہ، اور اس کی بیوی کو اپنے گھر رکھ لیا. اسی طرح سحر اور جادو کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی. تو یہ لوگ ان کے عقائد میں نافرمانی اور کفر کا غلبہ ہو گیا تھا. باقی تینوں کے متعلق انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا